بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ درس قرآن کی یہ 32ویں نشست ہے، اور اس سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 تک درس دیا جا چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 249 سے درس شروع کیا جائے گا۔ یہ سورہ بقرہ کا 33واں رکوع ہے، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جن باتوں سے ہمیں آگاہ فرمایا، ایک تو آئلی قوانین تھے جن کے حوالے سے تفصیلی گفتگو ہوئی۔ اس کے بعد رب کائنات نے خارجی امور کے حوالے سے تذکرہ فرمایا، 2 واقعات کا ذکر ہوا۔ پہلی چیز یہ بتائی گئی تھی کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہو کہ وہ موت سے بھاگ کر موت سے بچ جائے گا تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ موت اگر اس کے لیے لکھی ہے تو وہ ہر صورت میں، ہر مقام پر، ہر جگہ پر آ کر رہے گی، لہٰذا موت سے بھاگنا یہ ایک فضول سی بات ہے۔ دوسری چیز یہ بتائی گئی تھی کہ جس طرح موت کا معاملہ ہے، بالکل یہی معاملہ مال اور دولت کا بھی ہے۔ کوئی شخص یہ سمجھتا ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو مال کم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، تو فرمایا کہ نہیں، جس طرح موت اور زندگی کا مالک اللہ ہے، اسی طرح کشادگی اور تنگی کا مالک بھی اللہ ہے۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ یہ تو اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ جو اس کی راہ میں خرچ کرے گا تو یقیناً اس کے مال میں اضافہ تو ہوگا، لیکن کمی کا سوچنا یہ ایک فضول سی بات ہے۔ اور اگلی چیز یہ بتائی گئی تھی کہ جب قومیں اپنے نبی کی تعلیمات سے انحراف کرنے لگتی ہیں اور اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیتی ہیں، تو ان قوموں کو ذلیل و رسوا کر دیا جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں ایک بات یہ بتائی گئی تھی کہ جب قوم کے اندر دوبارہ سے کوئی جذبہ بیدار ہو جائے، ایک شعور بیدار ہو جائے، اور وہ اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل کے لیے سرشار ہو جائیں، تیار ہو جائیں، تو ایک قلیل تعداد بھی جو ہے وہ بالآخر فتح اور کامیابی سے ہمکنار ہو جایا کرتی ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں بنی اسرائیل کا ایک وہ واقعہ بیان ہوا کہ جس میں انہوں نے وقت کے نبی سے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے ایک امیر مقرر کیا جائے۔ چنانچہ حضرت طالوت کو ان کا امیر یعنی کمانڈر بنایا گیا، اور جب انہوں نے ان کے کمانڈر ہونے پر اعتراض کیا تو وقت کے نبی نے یہ بتایا کہ ان کا انتخاب میں نے نہیں کیا بلکہ خود رب کائنات نے کیا ہے، اور اس کی ایک علامت اور نشانی یہ بتائی کہ تمہارے پاس جو ایک بابرکت صندوق تھا جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون علیہم السلام کے تبرکات موجود تھے، جسے قوم عمالقہ تم سے چھین کر لے گئی تھی، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے وہ صندوق تمہیں واپس عطا کر دے گا۔ اور اس میں تبرکات کا ذکر تھا، جس کے حوالے سے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تبرکات سے استفادہ حاصل کرنا یہ پہلے لوگوں کا بھی جو ہے طریقہ تھا، اور ہماری شریعت میں بھی اس کا جواز موجود ہے کہ صحابہ کرام خود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اشیاء سے
تبرک حاصل کیا کرتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس موئے مبارک رکھا تھا، اور احادیث کا ایک کثیر ذخیرہ موجود ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ صحابہ کرام حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کیا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کے ساتھ ٹچ ہونے والا پانی اس کو گرنے نہیں دیتے تھے۔ یعنی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو وضو کے پانی کو گرنے نہیں دیتے تھے، ٹپکنے نیچے نہیں دیتے تھے، بلکہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا کرتے۔ احادیث میں آتا ہے کہ اگر کسی کو وہ پانی کا قطرہ نہ مل پاتا تو جسے ملا ہے اس سے وہ اپنے ہاتھوں کو مس کر کے اپنے جسم میں لگا لیتے تھے۔ اسی طرح اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے موئے مبارک، بال مبارک جو ہیں کٹواتے یا منڈواتے تو اس وقت بھی صحابہ کرام کا طرز عمل یہ ہوا کرتا تھا کہ ان بالوں کو نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، بلکہ سب اپنے ہاتھوں میں لے لیا کرتے تھے۔ اور ایک موقع پر خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بالوں کو صحابہ کرام کے درمیان تقسیم کرنے کا حکم فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کئی مقامات پر موئے مبارک کی زیارت کروائی جاتی ہے، تو یہ موئے مبارک وہی تبرک کے طور پر ہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک ہیں ان کی ایک بڑی علامت نشانی یہ ہے کہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ، چونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یہ موت کا صرف ذائقہ چکھتے ہیں، اس کے بعد ان کو وہ حیات عطا کی جاتی ہے کہ جو اس دنیاوی حیات سے بھی زیادہ اعلیٰ اور افضل ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک کی ایک علامت اور نشانی یہ ہے کہ وہ کبھی گھٹتے نہیں ہیں، فنا نہیں ہوتے، بلکہ ان کے اندر کیا ہوتا ہے، پرورش موجود رہتی ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک اگر کہیں پر ہوں گے تو وہ بال بڑھتا رہے گا، وہ کم نہیں ہوگا، بڑھتا، جیسے زندہ انسان جو ہوتا ہے اس کے بال بڑھتے رہتے ہیں۔ اگر ہمارے بالوں کو کاٹ کر رکھ لیا جائے تو وہ تو کچھ عرصے میں ختم ہو جائیں گے، یا ویسے کہ ویسے ہی رہیں گے۔ اگر اس کو ہم کسی طریقے سے محفوظ بھی رکھیں گے تو وہ بڑھیں گے نہیں، ان میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک ہیں، موئے مبارک جو ہیں، وہ بڑھتے رہتے ہیں، کہیں پر بھی آپ رکھیں ان میں اضافہ ہوتا رہے گا، وہ بڑے ہوتے رہیں گے، ان میں شاخیں نکلتی رہیں گی، جو اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی ہر شے بھی جاندار بن جاتی ہے، اس کے اندر بھی جان پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر بھی قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال اس رکوع کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت کے لشکر سے فرمائی ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منه فلیس منی ومن لم يطعمه فإنه منی الا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه الا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين۔ پھر جب روانہ ہوا طالوت اپنی فوجوں کے ساتھ، اس نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ آزمانے والا تم ایک نہر سے۔ تو وہ جب صندوق آ گیا تو صندوق آنے کے بعد چاروں ناچار قوم کو حضرت طالوت کو اپنا کمانڈر تسلیم کرنا پڑا۔ اب جب حضرت طالوت جو ہیں وہ لشکر کو لے کر روانہ ہونے لگے تو پہلے تو انہوں نے تمام لشکر کو خود دیکھا اور اس میں سے انتخاب کیا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق اس لشکر کی تعداد 1,03,313 تھی،
1,03,313 لوگ جو تھے ان کا انتخاب ہوا، اور جب ان کا انتخاب کر لیا گیا تو پھر آپ نے ان کی ایک آزمائش کی۔ آپ نے فرمایا کہ ان اللہ مبتلیکم بنہر، بے شک اللہ تعالیٰ آزمانے والا ہے تمہیں ایک نہر سے، یعنی تم میرے ساتھ جا تو رہے ہو اس لشکر میں تیار ہو جانے کے لیے، تو اب تمہاری ایک آزمائش بھی ہوگی۔ یعنی اس کا مطلب ایک تو یہ ہوا کہ جو کمانڈر ہوتا ہے، سپاہ سالار ہوتا ہے، اس کی ذمہ داریوں میں سے ایک یہ بھی ہوتی ہے بات کہ وہ پہلے اصل مقابلے سے پہلے اپنے لشکر کا ایک امتحان بھی لے، اس کی آزمائش بھی کر لے کہ وہ اس پیمانے پر پورے اترتے بھی ہیں یا نہیں اترتے۔ جو اس پیمانے پر پورے اترنے والے ہوں ان کو ساتھ رکھنا چاہیے۔ اور جس طرح کہ پچھلے درس میں یہ بات ہوئی کہ ظاہری جوش اور ظاہری جذبہ جو ہوتا ہے وہ کافی نہیں ہوا کرتا، اکثر قائدین جو ہوتے ہیں اس ظاہری جوش اور جذبے سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا طریقہ یہ بتایا کہ اس کی آزمائش کی جائے، اور یہ ایسا وقت تھا کہ جب شدید گرمی تھی، یعنی وہ موسم جس میں اس لشکر نے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ ہوتا، شدید گرمی کا موسم تھا۔ اب اس میں لازمی بات ہے کہ پیاس تو لگے گی، لیکن اب آزمائش بھی ایسی رکھی۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ فوج کی ٹریننگ جو ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ مشکل کیوں ہوتی ہے، اس کی وجہ یہی ہے، یہ بتایا کہ اس کی ٹریننگ ایسی ہو کہ پیاس بھی برداشت کرنا پڑے، بھوک بھی برداشت کرنا پڑے، اور تمام مشکل مراحل سے اس کو گزرنے کے لیے پہلے سے تیار ہونا چاہیے، تب جا کر وہ دشمن کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ آزمانے والا ہے تم ایک نہر سے، سو جس نے پانی پی لیا اس سے وہ نہیں میرے ساتھیوں سے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو اس میں سے پانی پی لے گا، سیراب ہو جائے گا، وہ ہمارے لشکر کے ساتھ نہیں جا سکتا، اس کو ہم نہیں جانے دیں گے، وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ جائے۔ اور جس نے نہ پیا وہ یقیناً میرے ساتھیوں میں سے ہے، مگر جس نے بھر لیا چلو اپنے ہاتھ سے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی چلتے چلتے چلو بھر پانی کسی نے اگر پی لیا تو وہ تو معاف ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن جس نے سیراب ہو کر پیا وہ ہمارے ساتھیوں میں سے نہیں ہے، ہم اس کو اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے۔ چنانچہ یہ جو ہے ایک آزمائش تھی، آزمائش ہوئی، اور جب لوگ وہاں پہنچے، اس دریا کے کنارے پر پہنچے، اس نہر پر پہنچے، وہ اردن کی نہر تھی یا کوئی اور نہر تھی، تو سب لوگوں نے سوائے چند لوگوں کے خوب ڈٹ کر پانی پیا۔ اور یہ ایک یقینی اور حقیقی بات ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، انسان بزدل بن جاتا ہے، اس کی ہمت کمزور پڑ جاتی ہے، اس کی قوت اور طاقت ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ حالانکہ پانی تو زندگی کا ذریعہ ہے، پانی کے ذریعے سے انسان کے اندر ایک زندگی پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر ایک قوت اور طاقت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن چونکہ یہ پانی اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ایک کمانڈر کے حکم کی نافرمانی تھی، اور اس نے وہی حکم سنایا تھا جو اللہ نے بتایا تھا، تو لہٰذا ان کی ہمتیں پست پڑ گئیں، ان کی قوت کمزور ہو کر رہ گئی۔ لیکن جنہوں نے چلو بھر پانی پیا تھا یا پانی نہیں پیا تھا، ان کے اندر یہ طاقت بھی رہی، ان کے اندر یہ جذبہ بھی رہا کہ وہ دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ باقی سب وہیں پر ڈھیر ہو گئے، سب کے اندر ایک بیماری پیدا ہوگی کہ وہ چلنے کے قابل نہ رہے کہ آگے لشکر کے ساتھ چل سکیں۔ چنانچہ اس تعداد یعنی 1,03,313 لوگوں میں سے صرف 313 لوگ تھے جو حضرت طالوت کے ساتھ رہے، باقی سب نے پانی پی لیا، سیراب ہو گئے، پیچھے رہ گئے، کمزور ہو گئے، بزدل بن گئے۔ اب 313 لوگوں کو لے کر حضرت طالوت آگے بڑھے۔ چنانچہ بتایا گیا ہے فَشَرِبُوا مِنْهُ، پس سب نے پانی پیا اس سے، مگر چند آدمیوں نے ان سے نہیں پیا۔ پھر جب عبور کیا اسے طالوت نے اور ان لوگوں نے جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھ کہنے لگے، کچھ طاقت نہیں ہم میں آج جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی،
اب وہ جو 313 لوگ آپ کے ساتھ رہ گئے تھے، ان کی صورتحال کیا ہوئی جب اس نہر کو عبور کر لیا اور جالوت جو دشمن تھا جس سے مقابلہ تھا، یہ بڑا ظالم جابر حاکم تھا اور قد میں بھی تقریباً 10 انچ کا جو ہے اس کا صرف قد تھا. کہتے ہیں کہ اس کے اوپر لوہے کی اور دوسری ایسے یعنی حفاظتی انتظامات اس نے اپنے کیے تھے کہ اس کا جسم نظر ہی نہیں آتا تھا سوائے آنکھوں کے، یعنی آنکھوں کی جگہ صرف خالی تھی، باقی پورا لوہا وغیرہ اس کے اوپر جو ہے لگا ہوا تھا. تو جب انہوں نے دیکھا ان کا لشکر جالوت کا، تو ان 313 لوگوں نے میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ تو بہت لوگ ہیں، ان کا ہم کیسے مقابلہ کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ کچھ طاقت نہیں ہم میں آج جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی. آپ اندازہ کریں کہ کمانڈر جو ہوتا ہے وہ کتنا اولو العزم ہو. 1,03,313 کی تعداد کم ہو کر 313 پر رہ گئی، لیکن کمانڈر کا حوصلہ، اس کی ہمت، اس کا عزم اتنا ہے کہ وہ تو پیچھے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا. یہ ہیں صفات کمانڈر کی کہ وہ تنہا کیوں نہ رہ جائے، اس کا عزم اتنا پختہ ہوتا ہے، اس کا ارادہ اتنا قوی ہوتا ہے کہ وہ پھر جب ارادہ کر لے فتوکل علی اللہ، پھر اللہ پر بھروسہ اور اس پر توکل کیا کرتا ہے. تو حضرت طالوت پیچھے نہیں ہٹے، اور اس کا اندازہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں کہ کثیر جماعت کسی کام کے لیے نکلے، اتنی بڑی تعداد کم ہو جائے یہ تو دور کی بات ہے، چند لوگ اگر اس میں سے پیچھے ہٹ جائیں تو لوگوں کے حوصلے پست ہو جایا کرتے ہیں، وہ بھی پیچھے ہٹنے لگتے ہیں، وہ بھی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور جہاں 1,00,000 سے زیادہ کی تعداد کٹ کر رہ گئی، وہاں دوسرے لوگوں کے حوصلے کیسے ہوں گے؟ وہ تو بالکل ختم ہو کر رہ جائیں گے. اسی طرح کا ایک واقعہ احد کے موقع پر بھی ہوا تھا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے ساتھ چلے، کچھ منافقین بھی تھے، تو انہوں نے یہ ٹرک کی، ایک سازش کی کہ ہم ان کے ساتھ جائیں گے اور آدھے راستے میں ہم ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے تاکہ جانے والوں کے حوصلے پست ہو جائیں. چنانچہ ان لوگوں میں سے 300 لوگ کٹ گئے، منافقین تھے. انہوں نے کہا کہ جی ہم تو آگے نہیں جائیں گے. مقصد یہ تھا کہ جو جانے والے ہیں ان کی ہمتیں بھی پست ہو جائیں. تو اللہ نے یہاں بتایا کہ ان کا طریقہ کیا رہا کہ حضرت طالوت کے ساتھ جو لوگ گئے تھے وہ 313 جو تھے، انہوں نے بھی اب جب لشکر کو دیکھا تو کہا کہ آج ان کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے. لیکن کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے کہ وہ ضرور ملاقات کرنے والے اللہ سے، کہ بارہا چھوٹی جماعتیں غالب آئی ہیں بڑی جماعتوں پر اللہ کی اذن سے. تو انہوں نے کیا کہا؟ کچھ لوگوں نے ان 313 میں سے، یعنی کچھ نے تو کہا کہ بھائی آج ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. کچھ ہمت والے ایسے تھے، انہوں نے کہا کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، بارہا چھوٹی جماعتیں غالب آئی ہیں بڑی جماعتوں پر اللہ کے اذن سے. تو یہ کیا بات ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ پر یقین رکھنے والا ہوتا ہے وہ لشکر کے بڑے ہونے کو نہیں دیکھتا کہ میرے پاس آج کتنا بڑا لشکر ہے، میرے پاس کتنا اسلحہ ہے، کتنا مال ہے، کتنی دولت ہے، کتنے ظاہری میرے مددگار ہیں، بلکہ اس کی نظر اللہ پر ہوتی ہے. تو فرمایا کہ لشکر کامیابی کی ضمانت نہیں ہوا کرتی، کامیابی تو اللہ کے اذن سے ملتی ہے. بِإِذْنِ اللہ، کیا کہا؟ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے. یعنی چھوٹی جماعتیں، کئی ایسی چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آئیں اللہ کے اذن سے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ پیچھے ہٹنے کی بات نہیں ہے، حوصلہ ہارنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو قدم آگے بڑھانے ہیں، دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، فتح و نصرت عطا فرمانا یا ناکام کرنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. تو یہ ہے غزوہ حنین میں بھی ایسا ہوا کہ اہل ایمان نے جب یہ دیکھا کہ مسلمانوں کی آج بڑی تعداد ہے، اس سے پہلے تو چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہوتی تھیں، 300 400 500 لوگ، 1000 لوگ، لیکن آج تو بڑی تعداد تھی، 10,000 سے زیادہ افراد تھے. تو مسلمانوں نے یہ سوچا کہ آج تو ہماری بڑی تعداد ہے. تو اللہ نے وہیں پر ان کو دکھا دیا
کہ بڑی تعداد کچھ نہیں ہوا کرتی، بلکہ اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ وہ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اور بندے کا ایمان یقین اس کا پختہ ہو، اس کا عزم مضبوط ہو، اس کا ارادہ صحیح ہو، تو اللہ اس کی پھر مدد فرماتا ہے۔ چنانچہ فرمایا اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ جو ہوتا ہے وہ ساتھ کس کا دیتا ہے؟ صبر کرنے والا۔ جو صبر میں پورا اترتے ہیں، آزمائشوں میں صبر کرتے ہیں، مشکلات میں صبر کا دامن تھامے رکھتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جنہوں نے صبر کیا تھا 313 لوگ تھے، اور اللہ نے ان کو فتح و نصرت اور کامیابی سے ہمکنار فرمایا، کیونکہ وہ ثابت قدم رہے تھے۔ تو جس طرح یہاں پر آزمائش کی گئی ایک نہر کے ذریعے سے، صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا بھی ایک نہر ہے، یہ نہر شہوات ہے، یہ نہر خواہشات ہے۔ اس میں سے جس نے چلو بھر لے لیا، اپنے بدن کی طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے جس نے لے لیا، وہ کامیاب ہے۔ لیکن جو اس میں ڈوب کر رہ گیا، اپنی خواہشات میں منہمک ہو کر رہ گیا، جس نے اپنا اوڑھنا بچھونا صبح شام اس دنیا کو کمانے میں لگا دی، وہ طالوت کے لشکر کے ان لوگوں کی طرح ہے کہ جنہوں نے نہر کا پانی خوب ڈٹ کر پی لیا، سیراب ہو کر پی لیا، بزدل ہو گئے، ہمت ہار گئے، اور وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہو جائے۔ تو پیچھے رہنے والوں میں سے پھر وہ لوگ بن جاتے ہیں، وہ اہل روحانیت میں سے نہیں ہوا کرتے کہ جو دنیا میں منہمک ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کہ جن کے، یہ نہیں ہے کہ دنیا ان کے پاس نہیں ہوتی، دنیا ان کے پاس بھی ہوتی ہے، لیکن ان کے دل میں دنیا نہیں ہوتی، وہ دنیا میں ہوتے ہیں، وہ دنیا میں ہوتے ہیں لیکن ان کے دل میں دنیا نہیں ہوا کرتی۔ یا جیسے اس کی مثال دی جاتی ہے کہ ایک کشتی ہے، کشتی جب تک پانی کے اوپر ہوتی ہے تو وہ تیرتی رہتی ہے، وہ اپنے کام سر انجام دیتی ہے، اس کے ذریعے سے ہم اپنے جو ہے فائدے حاصل کرتے رہتے ہیں۔ وہ خود بھی تیرتی ہے، دوسرے لوگوں کو بھی پہنچا دیتی ہے، سامان کو بھی پہنچا دیتی ہے۔ لیکن اگر پانی جو ہے اس کشتی کے اندر داخل ہو جائے، وہ خود بھی ڈوب جاتی ہے، جو کچھ اس کے اندر ہوتا ہے وہ سب بھی ڈوب جایا کرتا ہے۔ تو بالکل یہی مثال دنیا کی ہے کہ جب تک دنیا کی محبت دل کے اندر نہ ہو تو یہ بہت اچھی بات ہے، یہ بڑی خوبی والی بات ہے، اور مومن کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ دل میں دنیا کی محبت نہیں ہونی چاہیے، اور ورنہ پانی کی طرح دنیا گزارنے کے لیے دنیا کی ضرورت ایسے ہی ہے جیسے کشتی کے لیے پانی۔ بھائی بغیر پانی کی کشتی چل سکتی؟ نہیں چل سکتی۔ تو بغیر دنیا کے انسان بھی نہیں چل سکتا، لیکن اس کی محبت دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ اگر دنیا کی محبت دل میں آ گئی، گویا وہ پانی جو تھا وہ اندر داخل ہو گیا، کشتی کے اندر آ گیا، اب یہ کشتی پار ہونے والی نہیں، یہ تو ڈوب جانے والی کشتی۔ تو لہٰذا اس پانی کو، اس دنیا کی محبت کو دل کے اندر جگہ نہیں دینی۔ دل تو صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اس میں اللہ کی محبت ہونی چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے، اعمال صالحہ کی محبت ہونی چاہیے، اللہ کے نیک اور صالحین برگزیدہ بندوں کی محبت ہونی چاہیے، باقی دنیا کی محبت اس میں شامل نہیں ہونی چاہیے۔ آگے اللہ نے بتایا وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ اور جب سامنے آگے جالوت اور اس کی فوجوں کے، جالوت کا لشکر بھی موجود تھا، جالوت بھی موجود تھا، ساری اس کی فوجیں موجود تھی، ان کے سامنے پہنچا یہ 313 لوگ حضرت طالوت کی سرکردگی میں، ان کی سربراہی میں، ان کی کمانڈنگ میں وہاں پر پہنچے۔ اب مومن کا ہتھیار کیا ہے کہ اس موقع پر بھی وہ اللہ سے غافل نہیں ہوتا، اور وہ ہتھیار جو مضبوط ہتھیار ہے وہ ہے دعا۔ اس موقع پر جب اتنے بڑے لشکر کے سامنے موجود ہیں، وہ اللہ سے دست بدعا ہوتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں، ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب
اتار ہم پر صبر. افرغ کا مطلب ہوتا ہے انڈیل دینا، اور ایسا انڈیلنا کہ برتن کے اندر اگر پانی ہے اس سارے پانی کو برتن سے انڈیل دیا جائے. تو اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں ربنا افرغ علینا صبرا، اے مولا صبر کو ہمارے اوپر انڈیل دے، صبر کی بارش ہمارے اوپر برسا دے. تو ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دے، صبر نازل فرما دے. وثبت اقدامنا، اور جمائے رکھ ہمارے قدموں کو. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور فتح دے ہمیں قوم کفار پر. یہ ہے مومن کا ہتھیار کہ وہ اس موقع پر بھی اپنے ہتھیار پر بھروسہ نہیں کرتا، اپنے لشکر پر بھروسہ نہیں کرتا، اپنی طاقت اور قوت تدبیر پر بھروسہ نہیں کرتا، وہ اپنے رب کی مدد پر بھروسہ کرتا ہے. اسی سے لو لگاتا ہے، اسی سے مانگتا ہے کہ اس وقت کامیابی دینا یہ تیرا کام ہے، میرا کام تھا یہاں آ جانا، دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو جانا، ثابت قدم رکھنا، صبر دینا، فتح عطا فرمانا. یہ میرے اختیار میں نہیں، یہ تیرے اختیار میں ہے. یہ سارے کام اب تو نے کرنے ہیں. کہتے ہیں نا کہ ایک بزرگ جو ہیں ان کو پتا چلا کہ جی ایک فاحشہ جو ہے وہ اپنی فحاشی میں لگی ہے، لوگوں نے شکایت کی تو وہ پہنچے اور جا کر اس سے کہا کہ بھائی تمہاری کتنی تم رقم لیتی ہو؟ تو کہا کہ جتنی. فرمایا کہ ٹھیک ہے فلاں ٹائم فلاں وقت جو ہمارے لیے مختص کر دو، اتنی رقم ہم تمہیں دے دیتے ہیں. جب وہ وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی ظاہر یہ وقت ہمارے لیے مختص ہے، جو ہم کہیں گے وہ تمہیں کرنا ہوگا. تو اس فاحشہ کو آپ نے حکم دیا کہ پہلے غسل کرو، صاف ستھرے کپڑے پہنو. جب وہ آئی تو آپ اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے کہ مولا کریم یہ کام تو میرا تھا کہ اس کو لانا اور لا کر تیری بارگاہ میں جھکانا. اس کو حکم دیا کہ تم اب 2 رکعت نماز ادا کرو. جب وہ 2 رکعت نماز ادا کرنے لگی تو آپ بھی اللہ کی بارگاہ میں جھکے اور التجا کی کہ اتنا کام میرا تھا، اب اس کے دل کو پھیر دینا، اس کے دل کو پلٹ دینا، اس کو اپنی یاد کی طرف پھیر دینا، یہ میرا کام نہیں، یہ تو تیرا کام ہے. تو وہ فاحشہ سے ایک نیک اور صالحہ خاتون بن گئی. تو بندے کا کام جو ہے وہ اپنا کام کرے، اگلا کام پھر اللہ خود کرتا ہے. لیکن بندہ اپنا ہی کام نہ کرے تو اگلے کام تو پھر دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. تو فرمایا کہ انہوں نے اس موقع پر اللہ سے دعا مانگی. تو بندے کو ایسے وقت میں اللہ سے دعا مانگنا چاہیے. اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. پس انہوں نے شکست دی جالوت کے لشکر کو اللہ کے اذن سے. اللہ کی اذن سے ان 313 لوگوں نے شکست دے دی جالوت کے لشکر کو. جو مقابل تھا، جو دشمن تھا، بڑی پاور تھی، سب کو ڈھیر کر دیا اور قتل کر دیا داؤد نے جالوت کو. حضرت داؤد علیہ السلام بھی اس لشکر میں شامل تھے. اس وقت بچے تھے، آپ ابھی نوجوان تھے. کہتے ہیں تھے بھی بیمار، بیماری کی وجہ سے رنگت بھی زرد پڑ چکی تھی، لیکن آپ بڑے ماہر نشانے باز تھے. آپ نے ایک پتھر اٹھایا اور اس پتھر کو ایسا تاک کر جالوت کے لگایا کہ اس کی آنکھوں میں گھستا، اس کے دماغ میں جا گھسا اور وہ وہیں ڈھیر ہو کر رہ گیا. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا. تو اللہ نے فرمایا کہ قتل کر دیا داؤد نے جالوت کو. اب اس کے بدلے میں اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو کیا عطا فرمایا؟ ایک تو حضرت طالوت جو ہیں، جو کمانڈر تھے، جب ان کا وصال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ حکومت، وہ سربراہی، وہ بادشاہت سب آپ کو عطا فرما دی. تو فرمایا کہ اور عطا فرمائی داؤد کو اللہ نے حکومت اور دانائی، اور سکھا دیا اس کو جو چاہا. یعنی ایک تو اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی، ان کو حکومت عطا فرما دی. دوسرا اللہ نے ان کو دانائی، حکمت عطا فرمائی. یہ نبوت بھی ہے، یعنی آپ کو نبی بھی بنایا گیا اور آپ کو ظاہری دنیا کی بادشاہت بھی عطا فرمائی اور آپ کو علم سے بھی نوازا گیا. یہ 3 چیزیں اللہ نے عطا فرمائی. یعنی اس سے یہ معلوم ہوا کہ قلیل تعداد جو ثابت قدم رہی، اللہ نے ان کو فتح و نصرت سے ہمکنار کیا. یہ تاریخ بنی اسرائیل کا وہ دور پھر سے آیا
کہ جس میں عروج ملا اور جس کی مثال تاریخ بنی اسرائیل میں اس کے علاوہ کہیں بھی نہیں ہے. یعنی یہ تاریخی اللہ نے کامیابی جو ان کو عطا فرمائی، 313 لوگوں کو جو کامیاب کیا. اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لائے، حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف لائے کہ جن کو اللہ نے بادشاہت بھی دی، اللہ نے ان کو نبوت سے بھی نوازا اور ظاہری اور باطنی تمام چیزوں سے مالا مال فرمایا. یہ عروج کا زمانہ اللہ نے عطا فرمایا. پھر اور اگر نہ بچاؤ کرتا اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کا بعض کے ذریعے تو برباد ہو جاتی زمین. لیکن اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرمانے والا ہے سارے جہانوں پر. اب اللہ نے بتایا کہ یہ عروج و زوال، یہ ایک کے بعد دوسرے کا آنا، ایک حاکم کا جانا دوسرے کا آنا، آخر ایسا کیوں ہے؟ تو فرمایا کہ یہ بھی اللہ کا بڑا فضل ہے. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اگر نہ بچاؤ کرتا اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کا بعض کے ذریعے سے بعض کو دفع نہ کرتا. جیسے جالوت کو حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے سے دفع کر دیا، اس کو ہٹا دیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نیک اور صالحین کے ذریعے سے برے حکمرانوں کو اگر نہ ہٹائے تو اللہ خود فرماتا ہے لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا، زمین کے اندر فساد برپا ہوتا. تو اسی طرح جو ایک صالحین ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے اللہ بلاؤں کو بھی دور کر دیتا ہے. ایک حدیث شریف حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک صالح مومن جو ہوتا ہے اس کی برکت سے اس کے پڑوس کے 100 گھروں کی بلاؤں کو اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے. 100 گھروں کی بلاؤں کو دور کر دیا جاتا ہے ایک مومن صالح کی برکت سے. بھائی اگر کہیں مجرمین رہتے ہوں، مجرم جہاں رہتے ہیں جیل خانے میں، تو اس جو مجرم ہوتے ہیں، مجرموں کو جو سزائیں دی جاتی ہیں ان سے ان کے آس پڑوس والے بھی متاثر ہوتے ہیں، ان کو بھی تکلیف پہنچتی ہے. آپ دیکھیں یہ ہمارے قریب جیل ہے اور اس کے ارد گرد جتنے رہنے والے ہیں وہ سارے بیچارے پریشان رہتے ہیں، موبائل کام نہیں کرتے، وہاں پر نیٹ ورک کی پرابلم رہتی ہے. تو مجرم کی وجہ سے جو صحیح لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی جو ہے تکلیف پہنچتی ہے. بالکل اسی طرح جہاں صالحین ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان نیکوں کی وجہ سے وہاں پر مجرم بھی جو رہتے ہیں ان پر بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، بچاؤ ہو جاتا ہے ان کا، ان نیک صالحین کی وجہ سے. نیکوں پر برکتیں نازل ہوں گی تو ان پر بھی ہوں گی نا بھائی. اسی لیے جو صلاحہ ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمیں فلاں نیک بندے کے مزار کے قریب دفن کر دینا، فلاں مسجد کے قریب دفن کر دینا، فلاں مدرسے کے قریب دفن کر دینا. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو مسجد ہوگی اللہ کا گھر ہے، اس پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا. جب اللہ کے گھر پر رحمتوں کا نزول ہوگا تو اس کے آس پڑوس میں بھی تو رحمتیں نازل ہوں گی نا بھائی، وہاں پر بھی رحمتوں کا نزول ہوگا. تو لہٰذا یہ حکمت ہوتی ہے کہ صلحاء کے قریب ہمیں دفن کی جگہ بھی مل جائے، جنت البقیع میں ہمیں جگہ مل جائے. کیوں؟ اسی لیے کہ وہ رحمتوں کے نزول کا مقام ہے. جب رحمتیں صالحین پر نازل ہوں گی تو جو ہم جیسے برے لوگ ہوں گے ان پر بھی وہ رحمتیں ضرور پڑیں گی، ان کا فائدہ ان برے لوگوں کو بھی ضرور ہوگا. تو فرمایا کہ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، فضل عظیم ہے کہ وہ بعض کو بعض کے ذریعے سے دفع فرما دیتا ہے. تِلْكَ آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. یہ آیتیں ہیں اللہ کی، ہم پڑھتے ہیں آپ پر اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ٹھیک. یہ ساری باتیں جو بتائی گئی ہیں، فرمایا کہ قصہ کہانی نہیں ہے، یہ خود سے بنائی ہوئی کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی باتیں ہیں، یہ اللہ کی باتیں. تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، یہ اللہ کی باتیں ہیں. نتلوها علیک بالحق، ہم پڑھتے ہیں آپ پر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ٹھیک. یعنی اللہ خود پڑھ کر سنا رہا. اللہ فرماتا ہے کہ یہ ہماری آیتیں، یہ ہم پڑھ کر تمہیں سنا رہے ہیں اور یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں. اب بتایا یہ گیا ہے کہ یہ سارے واقعات آپ کے سامنے، لوگوں نے اللہ کے نبیوں کو کیسی کیسی تکلیفیں دیں، کس طرح ان کی باتوں سے انحراف کیا، روگردانی کی، منہ موڑ لیا، اعراض کیا. اگر آپ سے بھی یہ اعراض کرتے ہیں، آپ کو اللہ کا نبی نہیں مانتے ہیں، آپ پرواہ نہ کریں. کیوں؟ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم خود اس بات کی گواہی دیتے ہیں نا کہ آپ رسولوں میں سے ہیں.
جب ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ رسول ہیں، کوئی مانے نہ مانے آپ اس کو چھوڑ دیں، تو اللہ خود فرما رہا ہے کہ آپ رسولوں میں سے ہیں۔ یہ ایسی باتیں، یہ پرانی باتیں جن کی حقیقت ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے، جو ان کے سامنے آپ نے بیان کی ہیں، یہ ایسی باتیں کہ جن کو سننے کے بعد تو جو نہ ماننے والا ہو اسے بھی مان لینا چاہیے کہ ان کے سامنے ساری زندگی آپ کی گزری ہے، آپ ان کے سامنے رہے، ساری زندگی ان کے ساتھ رہی، آپ نے کسی استاد سے پڑھا نہیں، کسی کے پاس سیکھنے کے لیے نہیں گئے، تو آخر یہ ساری باتیں پھر کہاں سے کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ من جانب اللہ آپ کو بتایا جا رہا ہے جو آپ پڑھ کر ان لوگوں کو سناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو ان تعلیمات کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور سمجھ کر قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔